الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام وصل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتي إليك وعلى آله وسلم تسلیما۔ یہ آیت پاک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 56 50 پر 6 56۔ اس آیت پاک کی ایک عجیب و غریب شان ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے، وہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ بھی کرتے ہیں، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے ایمان والوں تم بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہو، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ تو یہ کون سا عمل ہے؟ یہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اپنے پیغمبر پر، ان پیغمبر یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ عربی جاننے والے اس باریکی کو جانتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کو انا سے شروع کیا، بلا شبہ بالیقین، تو اس میں خود ایک تاکید ہے، یقیناً یہ کام ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے یصلون بولے، یصلون میں ایک لفظ ہوتا ہے کیا کر کے، ایک لفظ ہوتا ہے کرتے ہیں کر کے، تو اس کا معنی ہے بھیجتے رہتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں، تو یہ عمل جاری ہی رہتا ہے، خالی ایک بار ہوا ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا اس آیت کے شروع میں ان کا لفظ ہے جو تاکید کی دلیل ہے، اور اس میں مضارع کا صیغہ ہے یصلون جو دوام کی دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیز یقینی ہے، قطعی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے کی نسبت پہلے اپنی طرف کی، پھر فرشتوں کی طرف، پھر مومنوں کو حکم دیا کہ تم بھی درود بھیجو۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی ہے۔
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اذانوں میں، نمازوں میں، شہادت کے کلموں میں۔ اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی محمد رسول اللہ۔ یا اللہ، کیا شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ دشمنوں نے کیا کیا کوششیں کی، کیسی کیسی باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں کر کے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ آپ کی شان کو بڑھاتے گئے۔ یہی بات ہے کہ نیک لوگوں کے پیچھے لوگ پڑتے ہیں، وہ جتنا ان کو نعوذ باللہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی بلند مقام عطا فرماتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور برے لوگوں کے مرنے پر اس کے بعد کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا، اور لیتا بھی ہے تو پھر اچھے الفاظ میں نہیں لیتا۔ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی حین حیات میں بھی عزت ہوتی ہے، اور وفات کے بعد تو اور زیادہ۔ ان کے لیے ہر کوئی نام لیتا ہے تو دعا کے ساتھ نام لیتا ہے۔ اللہ، تو انسان یہ کوشش کرے کہ وہ جیتے جاگتے بھی اچھی زندگی گزارے، اور جب دنیا سے جائے تو بھی اس کا اچھا تذکرہ ہو، ایسی زندگی گزارے، ایسے عمل کر کے جائے۔ تو اب یہ جو حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ ایمان والوں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اصل بات کیا ہے؟ احسان کا بدلہ چکانا۔ یہ مکارم میں اخلاق میں سے ہے، بہت بڑی بات ہے، اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر کتنے ہیں؟ کتنے گنو کے بولو؟ ارے سب سے بڑا احسان ہم لوگ اللہ کا نام لے رہے ہیں تو نبی کے صدقے میں لے رہے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ہمیں ایمان ملا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ہمیں اسلام ملا ہے تو آپ کی جوتیوں کے صدقے سے، ورنہ ہم آج مسلمان ہوتے کیا بھائی؟ ذرا سوچو، اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ہم کو پیدا کیا، بغیر مانگے، بغیر دعا کیے، بغیر سفارش کرائے، جبکہ پہلی امتوں میں بعض نبیوں نے اس امت میں آنے کی دعا کی۔ اب کتنا بڑا مقام اس امت کا ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے حساب کیا ہے؟ احسانات ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے ہمیں احسان کا بدلہ چکانے کا طریقہ سکھایا، ساری زندگی اسی کی تعلیم دی، بلکہ بروں کے ساتھ بھی اچھا کرنے کا سبق دیا۔ سل من قطعک، جو تجھ سے کٹے تو اسے جڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، وآتی من حرمک، اور جو تجھے محروم کرے نہ دے تو اسے دے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرا برا چاہے تو اس کا بھلا چاہ۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری تعلیمات ہے یہ۔ جب یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی مکافات کا طریقہ بتایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ہم کیسے چکا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا عجب عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ذکر فرمایا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ، آپ کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ۔ اللہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو. میری اطاعت میں ہی اللہ کی محبت. کیسی باتیں ہیں. اور آگے آپ پر درود کو اپنے درود کے ساتھ شریک فرمایا. اللہ اکبر. تو اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پہ بہت ہیں. محسن کا احسان ادا کرنا سمجھ گئے بہت بڑی چیز ہے، اور محسن کے احسان کو فراموش کرنا بہت بری بات ہے. اسی لیے ہمیشہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کو یاد کر کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کریں. دیکھو دعا کے بارے میں حدیث میں ہے، جب کوئی بندہ کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ، تجھے بھی اس جیسا. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں ہے وَلَكَ مِثْلَيْنِ، تجھے ڈبل دے. اللہ. اب اگر ہم پوری امت کے حق میں دعا کریں تو امت میں جتنے افراد ہیں ان کی گنتی کے بقدر اگر فرشتے کی دعا اللہ تجھے بھی دے بولے تو ہم نہ کتنے ملے بولو، ہے نہیں؟ تو سستا سودا ہے یہ. پوری امت کے لیے دعا کریں گے تو سب کے عدد کے لحاظ سے، سب کے شمار کے لحاظ سے بھی ہم کو ملے گا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ آپ کی کیا شان ہے، آپ کا کیا مقام ہے. تو اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے سراسر. دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، آپ کی ہستیاں ایسی ہیں، ان کو ہمارے سے کچھ بھی نہیں، لیکن ہم جو بھی کرتے ہیں ان کے نام پر وہ سب فائدہ ہم کو ہی ملتا ہے. اللہ. ہم اللہ کے نام پر بھی دیں تو وہ پیسہ قربانی ہے، واپس ہمارے کو ہی ملتا ہے نہیں؟ میں بار بار بولتا کیا آج کل سب آن لائن بزنس نہ شروع کر کے کیا یہ چیزیں ہیں اس میں ایک کیش بیک کہتے. کیا کیش بیک ہوتا، کیا بولتے ہیں کتنا ہوتا ہے جی، کتنے پرسنٹ ہوتا ہے کیش بیک؟ کون بھی بولتے نہیں، بڑے گھاٹے آئیں گے کہاں دینا پڑے گا کی کر کو. کتنے پرسنٹ؟ 10%. 5% رکھ لو، کتنا تو بھی رکھ لو. انہیں چپ کے تو بھی کیا کرتا، تم نے ٹوپی پہناتا، زیادہ لے لو کو ذرا واپس کرتا. اسے معلوم نہیں کیا تمہیں ہوشیار کو تو انہیں مہا ہوشیار ہے، سمجھ گئے کیا. چپ کے تو بھی فلاں تاریخ کو ڈسکاؤنٹ ہے کر کو ڈالتا، کیا اتنے %، 50% کر کو. اسی کا چوہا کاٹیا گیا، اسے چپ کے تو بھی تو نہ 50% فری دینے کے واسطے. ویسا رہتا نہیں. رات بیٹھ کو وہ پرانی چیٹیاں رہتے نہیں، وہ پورے نکال کو 90 چیٹیاں لگاتا اس میں. کیا 100 روپے کی چیز کو 150 روپے کر کو کیا کرتا، چیٹی لگاتا، MRP لگا کو اس میں کیا کرتا، حساب ڈال کو اتنے % کا. پہلے کتنی کی قیمت تھی کہ وہ تک دیتا، انہیں اتنے کچھ دیتا. بتانے کے واسطے کیا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ، چبانے کے الگ کر کو ویسا کیا کرتا، ہمارے پاس سے نکالنے کا پورا لیتا. ہمیں دیوانے ہو جا کر ایسا بھاگ کو جاتے. دیکھو ابا زیور میں ڈسکاؤنٹ کرتے، سیدارم نہیں کرتے، یہ کیا ہے وہ یہ چارجز نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے کر کو بھاگ کو جا کو یہ لے لیتے، گاڑیاں لے لیتے، سب بھی لے لیتے. سمجھ گئے؟ اس کا حال کیا ہے، 5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں کر کو اس کا بیپار خوب ہو جاتا. ہمیں جا کو ٹھگ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ دیا، اتنے % ڈسکاؤنٹ دیا، خوش ہو آ جاتے. اللہ اکبر. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. سراسر ہمارے ہی حق میں جو ہے فائدہ. تو ویسا کیش بیک انہیں دیتا ہے چپ کے ٹھکانے کے واسطے ہے. ہم قربانی کرے تو اللہ گوشت بیک دے ڈالتا، پورا گوشت تمہیں لے لو، مجھے کیا بھی نہ کو کرو، تمہیں کھا لے جاؤ کرو. اللہ اکبر. دیتا نہیں دیتا بولو.
ایک ٹکڑا تو بھی اللہ لیتا کیا بولو پورا گوشت ہم نے دے آتا. ایسے اللہ ہیں. اللہ وہ کتنے مہربان اللہ ہیں. دیکھو جو کرتے تمہیں جو رکھ لے جاؤ گا کیا مجھے نکو سمجھتے کیا سو فائدہ تم نہ. ویسے ہی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اگر درود بھیجتے ہیں ایک بار بھیجتے ہیں تو اللہ ہم پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے. 10 مرتبہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی. اب بولو ہمیں درود بھیج کو سیلفش ہوئی نہیں ہے. بولا فائدہ ہمنا چاہتا ہے. جو نیکی کرتے ہیں پرافٹ ہمنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں. بولو کتنے ہمارے حق میں خیر خواہ ہیں. تو بڑی بات یہ ہے کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو 10 رحمتیں اللہ کی ہم پہ نازل ہوتی ہیں. طبرانی کی روایت میں ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود بھیجتا ہے. اللہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک جو مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے. مصیبت زدہ لوگ پریشانی میں رہتے ہیں ان کی پریشانی کو ہٹانا اس کا بہت اچھا اثر ہوتا. سمجھ گئے بھائی. آپ ایک لفظ بھی نصیحت مت کرو خالی خیر خواہی کرو اس کی مصیبت کو دور کرو اتنا اثر لیں گا. آپ 1000 بیانات کرو اتنا اثر نہیں ہوگا. سمجھ گئے بھائی. اس لیے مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا بہت بڑی بات. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے میں بھوکا تھا تو مجھے کھلایا. اللہ اکبر. میں پیاسا تھا تو مجھے پلایا. میں ننگا تھا تو مجھے کپڑے دیا. بندہ تعجب کرے گا یا اللہ توبہ توبہ آپ کب بھوکے تھے آپ کب پیاسے تھے. اللہ فرمائیں گے میرا ایک بندہ بھوکا تھا تو کھانا کھلایا میرا ایک بندہ پیاسا تھا تو پانی پلایا. اس لیے درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروگیاں. فرشتوں کی ایک جماعت کروگیاں ہے. شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تسبیح کے لیے فرشتے کم نہیں تھے بہت ہیں لیکن انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا وہ درد دل کے لیے ایک دوسرے کے درد کے واسطے. سمجھ گئے بھائی. اس لیے مصیبت زدہ مصیبت والوں کی مصیبت کو دور کرنا ان کی پریشانی میں ساتھ دینا بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. ایک واقعہ ایک میاں بیوی غیر بس میں چڑھے بہت رش. ایسے وقت میں وہ مرد جو تھا وہ پیسے نکال کر دیا. ایک 20 روپے کی نوٹ سمجھو. کنڈکٹر کو دے کر 2 ٹکٹ تھے وہ بولا فلاں جگہ کی. انہیں لیتے ہی اٹھا انہیں لیتے ہی کیا کریا ادھر نوٹ چلنا یہ چلتی نہیں دوسری دیو گیا بہت پھٹکر ہے بہت پرانی ہے ایسا. انہیں بولتا ہے ادھر کو یار اتنا گٹے گا تھا یہ 600 دوسری نوٹ نہیں ہے گتا. انہیں کیا بولتا ہے دوسری دینا ہے تو دے نہیں تو نیچے اتر گا تھا. اللہ انہیں بولتا ہے نہیں یہ 600 میرے پاس دوسری نوٹ نہیں ہے گتا. اس میں بات بڑھ گئی. نہیں گتا انہیں نہیں گتا تو اتر گتا. ایک مسلمان آگے بڑھ کر کیا کیا وہ نوٹ لے کر اپنی طرف سے دوسری نوٹ دے کر کنڈکٹر سے ٹکٹ لے کر ان کو دے دیا. اتنی بات ہوئی. اصل میں وہ عورت جو ساتھ تھی اس کے ڈیلیوری کا وقت تھا زچگی کا وقت. درد ذہن اسے شروع ہو چکا تھا لیبر پین. اب وہ بیچاری تکلیف میں ہے.
ایسے وقت میں یہ تکرار چل رکھا ہے۔ خیر وہ لوگ اترے، فوراً جا کر ہسپتال میں بھرتی ہوئے، اور تھوڑی دیر میں کیا ہوا، زچگی ہوئی۔ اب غور سے سنو، مصیبت زدہ کا کتنا اچھا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو، اس کی مصیبت میں کام آنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، تھوڑی مدد کر دینا تمہارے لیے آخرت کا کتنا بڑا ذخیرہ بنتا ہے، کتنا بڑا سبب بنتا ہے۔ دیکھو، زچگی ہوئی، وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے، دیکھو میں ایک ارادہ کر لی ہوں، ایک فیصلہ کر لی ہوں، اب تمہاری مرضی ہے اگر کی۔ وہ کیا، دیکھو پوری بس ہمارے لوگوں سے بھرپور تھی، ہماری برادری کے، ہماری قوم کے لوگ تھے، لیکن ایک جنا بھی آگے بڑھ کر ہماری مدد نہیں کیا۔ அந்த பாய் நம்மளை டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து இதுவரைக்கும் நம்ம வர வச்சார்। وہ مسلمان بھائی ہماری مدد کیا، اس لیے اگر انہیں نہیں کر کے رہتا، سنو، اگر وہ کنڈکٹر ہم کو نیچے اتار کے ہوتا، میں روڈ میں، فٹ پاتھ میں کہیں رہتی، ویسے وقت میں زچگی ہوتی تو میری کتنی بے شرمی کی بات تھی، وہ کتنی میری بے شرمی ہوتی تھی، بولو۔ اس لیے میں ارادہ کر لی ہوں، میں اس کے دین کو قبول کرتی ہوں، مسلمان ہوتی ہوں۔ اللہ، ادھر سے شوہر بولیا، تو کیا ارادہ کری، تو کیا نیت کری، تیرے سے پہلے میں بھی نیت کر لیا، ارادہ کر لیا، بولے اللہ، دونوں مسلمان ہو گئے۔ سمجھ گئے بھائی، احسان کا بدلہ، تھوڑا سا احسان، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کیا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگوں تم اپنے ایمان پر محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچو، تاکہ لوگ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان تک پہنچیں گے۔ اللہ، دیکھو کتنی پیاری بات ہے، ایک جملے میں سمندر سمایا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو دیکھو، اخلاق کا مظاہرہ کیا، نتیجہ کیا ہوا، ایمان میسر ہوا، ایمان نصیب ہوا۔ اللہ، اس لیے آج بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے، سمجھ رہے بھائی، ہم بھی دار ایمان میں ہمارے وطنی بھائیوں کے لیے، ہم وطن بھائیوں کے لیے جو آزو بازو رہتے ہیں، موقع سے کیا کرتے ہیں، ہم بھی ان کا خیال رکھتے۔ ہر رمضان میں ہم ان کو رمضان کا تحفہ جا کر ان کے گھروں میں پہنچاتے، اسٹیل کے ڈبے، اس میں مٹھائی رکھ کر عید کی مبارکبادی دیتے ہوئے، اور ہم وطن بھائیوں کی خدمت میں ہم جا کر دیتے۔ بقرعید کے موقع پر گوشت ان کو دیتے، سینکڑوں لوگ آ کر، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب آ کر لے کر جاتے ہوئے۔ اب اس سال ہم ارادہ کیے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے ان کو کھانا تقسیم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب ان کے دلوں میں بات آتی ہے، یہ بھائی مارگل ربنا اللہ مکل بہت اچھے ہیں، ایمان والے، دیکھو کتنے اچھے اخلاق والے ہیں کر کے، سمجھ رہے بھائی، تو دل جیتنا ہے، ہم اخلاق کے ذریعے سے، احسان کے ذریعے سے جیت سکتے ہیں، سمجھ رہے بھائی۔ ہاں، دوریاں ختم ہو جائیں گی، ہم کو قریب سے دیکھیں گے تو دلوں میں جو چیز ان کے بٹھائی جاتی ہے وہ خود بخود دور ہو جائے گی۔ اس لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ آسان بھی کرے، اور مخلوق خدا تک ہم یہ اللہ کی نعمت کو پہنچا سکیں، جس کے نتیجے میں ان کو ایمان نصیب ہو سکے، اس کی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے احسان بہت بڑی چیز ہے، اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بے حساب ہیں، بے شمار ہیں۔ تو اس احسان کا بدلہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کر سکتے ہیں، تو اسی لیے درود کا تحفہ ہم پیش کرتے ہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا۔ اللہ ہوگا۔ آج بڑے لوگوں کے قریب ہونے کے واسطے کتنی کوشش کرتے، بولو، ایک سی ایم کی، ایک پی ایم کی، اسے ملنا کا تو ایک عالم ہو جاتا، اس کا اپائنٹمنٹ لینا کا تو ایک حال ہو جاتا ہے کہ نہیں جی؟
ابا کب تمہیں ملاقات ہو گئی تو ہوتا اچھا پہلے ریڈی آدمی کو رکھتا ملتے کو فوٹو پکڑے رکھتا نہیں تو سیلفی پکڑ لیتا ہے کہ نہیں کی اب ڈال لیتا پروفائل میں ڈال لیتا اس میں ڈال لیتا ابھی کیا کی رکھتے نا کیا فون میں اسٹیٹس اب اسٹیٹس میں رکھ لیتا سو انہیں کون کی انہیں کھڑمت کی کون کی اس کا اسٹیٹس اٹھا کو ڈال لگو اس کے ساتھ یا اللہ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کیا کہتا قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا اللہ رسول اللہ کے قریب رہے تو کیا مقام رہے گا بولو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کثرت سے درود پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے ذات السعید میں لکھا ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ انگلی کے برابر میزان میں رکھ دیں گے جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کون ہیں اللہ آپ کی صورت و سیرت کیسی اچھی ہے آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور یہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا تیری حاجت کے وقت میں نے اس کو ادا کر دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کے بھر لانے والے کتنے اچھے اپنے رسول کتنے پیارے ان کے اصول کانٹے لے کر بانٹے پھول کیسی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کے ساتھ کیسا پیش آئے اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے بزرگوں ایک پہلو یہ ہے دوسرا پہلو وہ ہے کہ آج امت آپ کو چھوڑ کر آپ کے تعلیمات کو چھوڑ کر آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر دشمنوں کے طریقے اپنا رہی ہے دشمنوں کا لباس ہے دشمنوں کے چال چلن ہے ہر چیز اللہ کے نبی کے دشمنوں کی اپنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی رہی ہے ذرا سوچ کر دیکھو کل قیامت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانا ہے اللہ اکبر ہم دشمنوں کے طریقے کو لے کر جائیں چہرہ مہرہ لے کر جائیں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صورت دکھا سکتے ہیں ایک بار کسرا ایران کا بادشاہ اس نے 2 آدمیوں کو بھیجا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برے ارادے کے ساتھ سر قلم کر کے لانے کے لیے لیکن وہ دونوں آئے تو کانپنے لگے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلم شریف کی روایت ہے ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھی داڑھی مڑی ہوئی تھی تو آپ نے پوچھا تمہیں یہ کس نے حکم دیا ایسا کر کے انہوں نے کہا ہمارے رب نے یعنی ان کا بادشاہ جو ہے اس نے ہم کو یہ حکم دیا کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا داڑھی کا حکم دیا اللہ اکبر سمجھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب نے مجھے داڑھی کا حکم دیا ہے آج ہم داڑیاں مڈا رہے ہیں ایک زمانے تک یہ رہا آج نوجوان داڑیاں رکھنا شروع کریں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے نہیں نعوذ باللہ دشمنوں کی اطاعت میں وہ نالائق کو چھوڑ لیا ہمارے بھی نوجوان چھوڑ رہے ہیں سنت کی نیت سے نہیں اس کے طریقے کو اپناتے ہوئے یاد رکھو ہاں عمل جو ہوتا ہے صحیح طریقے پر ہوگا تبھی قابل قبول ہوگا وہ آج بالوں میں غیروں کا طریقہ چہرے مہرے میں غیروں کا طریقہ پہننے اوڑھنے میں غیروں کا طریقہ توبہ توبہ ایک دم گری ہوئی حرکتیں ہیں جو امت کر رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تہذیب سکھایا
ہمیں طریقہ سکھایا، زندگی کا سلیقہ سکھایا، آج ہم کھڑموتوں کے اور اللہ کے نافرمانوں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، بے شرم بن کے ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تم سے پہلے والوں کے پیچھے چلو گے، ایک ایک بالش بہ بالش، قدم بہ قدم ان کے پیچھے چلو گے۔ فرمایا سنو، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایک جانور ہوتا ہے جس کو بجو بولتے ہیں، گوڑ پھوڑ بولتے ہیں موٹی زبان میں، تمل والے اڑنبو گرگ بولتے ہیں، سپلک سے بڑا رہتا ہے، وہ گروٹ سے بڑا رہتا، چور ڈاکو لوگ اس کی دم میں رسی بن کر وہ قلعے کے اوپر عمارتوں میں پھینکتے تو پکڑ لیتی، وہ اس پہ جو ہے پیٹ پہ اس کی رسی پکڑ کے چڑھتے۔ آپ لوگ سمجھ گئے کیا بولتے تیلگو والے ہیں؟ فرمایا اگر اس کی بل میں کوئی جائے پہلی قوم کا تو تم بھی جاؤ گے کر ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے پہلے والے کا معنی یہود و نصارہ کیا؟ تو فرمایا ہاں پھر کون؟ تو یہود و نصارہ کے طریقوں پر تم جاؤ گے۔ یہود و نصارہ کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کر کے سورہ فاتحہ ہی میں بتا دیا، راستے سے بھٹکے ہوئے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب فرما رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی گو کی بل میں جائے تو تم بھی جاؤ گے۔ اب سوچو اس کی بل کتنی رہتی بولو؟ ایک ہتھیلی اتنی رہی ہے، اتنا سوراخ، اس میں انسان جا سکے گا کیا بولو؟ ایک بچہ بھی جا سکتا ہے، لیکن کیا مطلب کوئی ایسی ان میں سے کوئی ایسی حرکت کرے، حماقت کا کام کرے تو تم بھی کرو گے کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نالائق ایسا کام کرے تو تم بھی کرو گے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ گوہ کی بل کے اندر کیا رہے گا بولو؟ اس کا پیشاب پاخانہ نہیں رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب ایسی گندی جگہ جائے تو تم بھی جاؤ گے۔ اور روایتوں میں ہے ان میں سے کوئی نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے تو تم بھی کرو گے، نعوذ باللہ۔ اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقہ اپنائے تو تم بھی اپناؤ گے، نعوذ باللہ۔ سمجھ گئے کتنا کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو اس لیے بہت زیادہ ڈرنے کی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ آج دشمنوں کے طریقوں کو اپنانے میں بہت فخر سمجھ رہے ہیں، بالوں میں، گالوں میں، چال چلن میں، پہننے اوڑھنے میں، اچھے لوگ افسوس ہوتا ہے، نمازی ہیں پہلی صف میں کھڑتے ہیں، بال دیکھے تو دشمنوں کے طریقے کو رکھتے ہیں، ادھر کاٹ لو کو ادھر کاٹ لو کو، وہ گھوسا کاٹے سکا، چوہے کاٹے سکا، شرم بھی نہیں آتی ہے، ایسے بانا سے وہ رکھ لیتے ہیں۔ کیا کہ تو کوئی نالائق رکھا اس کا دیکھا دیکھی انہوں بھی رکھتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، بال رکھنے کے طریقے ہیں، حدیث کی کتابوں میں ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک، ریش مبارک کرتے تھے، کس طریقے سے ان پر تیل لگاتے تھے، کنگا کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہیں، یہ چھوڑ ڈال کر ہم دشمنوں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ہمیں آپ کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہم سب کی طرف سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي 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 يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين 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 والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور خاص طور سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرحضور کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، آپ پر کروڑوں نازل رحمت نازل فرمائے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اللہ اب تک کی ہماری نافرمانیوں کو، ناقدریوں کو، بے ادبیوں کو، اے اللہ ناشکریوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ آپ کے احکام کے تعلق سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تعلق سے ہو اللہ، پوری امت کی طرف سے اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اللہ۔ یقیناً ہم نے آپ کے حکموں کو توڑا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے اللہ۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ۔ امت کو اے اللہ صحیح توفیق عطا فرمائیے اللہ، توفیق عطا فرمائیے۔ آج امت دشمنوں کے طریقوں کو اپنا رہی ہے اللہ، اے اللہ دشمنوں کے طریقوں کو سینے سے لگا رہی ہے، ہر چیز میں اسی کو اپنا رہی ہے، اسی کے پیچھے چل رہی ہے اللہ۔ امت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ کل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانا ہے اللہ، آپ کو ہمارے سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ۔ اللہ معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے۔ مردوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے، کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قیامت میں آپ کا قرب ہم کو نصیب فرمائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے اللہ۔ پوری امت کی طرف سے آپ کو بدلہ و جزا عطا فرمائیے اللہ۔ یا اللہ یا اللہ، واقعہ دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، اچھی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ۔ اے اللہ ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ آپ کا شکر ہے اللہ، آپ نے اے اللہ اس رمضان میں 4 جمعے ہمیں عطا فرمائے اللہ۔ جمعے کا دن سید الایام ہے، جمعے کا دن عید المؤمنین ہے، جمعے کا دن تمام دنوں میں سب سے بہتر دن ہے اللہ۔ اور ایک جمعہ بھی اسی ماہ میں آپ ہمیں نصیب فرما دیجیے اللہ، رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجیے اللہ۔ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔